تو عقل و فکر اور دانش اور فلسفہ کے اعتبار سے تو وہ اتنی بلندیوں پہ تھے، لیکن یونان کبھی بڑی سلطنت نہیں بن سکی۔ اس دور میں بھی جب وہاں سقراط اور فلاطون موجود تھے، سونے تک بھی وہ ساتھ کی سلطنت سے مانگ کے لیا کرتے تھے، نہیں چل سکی۔ دوسری قومیں انہوں نے وہاں سے دانش اور فلسفہ تو لیا، قوت اپنے ہاں سے لی، تو یوں دو چیزیں جمع ہوئی تو وہ زندہ قومیں بنی، ورنہ یونان زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا کے اندر متعارف نہیں ہوئی، کیونکہ رائے تو تھی، قوت نہیں تھی، اور قوت بے رائے جو ہے وہ تو ہلاکو اور چنگیز اور ہٹلر اور نیرو، ٹھیک ہے۔ تاریخ کے اندر وحشت و بربریت کا ایک نقشہ سامنے آپ کے آتا ہے، انسانیت ساز نظام قائم کرنے کا کوئی نقشہ وہاں نہیں ملتا۔ وہ تو قوت اور رائے دونوں جمع ہوں گی، دونوں اکٹھی ہو کے جب نظام بنے گا تو اس کا نتیجہ انسانیت کی منفعت، انسانیت سازی ہوگا۔ یہ ہے، اب آپ غور کیجئے کہ قرآن نے دو صفتیں صرف بیان کی ہیں، یوں تو ہم یوں پڑھتے ہوئے من اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو عزیز و حکیم ہے، یہ کیا کہ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا کہ یہ دو صفتوں کو اکٹھا لانے سے قرآن کتنی عظیم حقیقت بیان کر گیا۔ وہ سارا فلسفہ آپ کے یہاں سلطنت کا، سیاست کا، پورا فلسفہ یہاں دے گیا ہے کہ حکمت اور اس کے ساتھ قوت، قوت اور اس کے ساتھ حکمت، یہ دونوں اکٹھی ہوں گی، پھر یہ صفت خدا بندی ہوگی۔ ہمارے ہاں بھی فلاسفر ہوئے، ہمارے ہاں بھی یہ بادشاہتیں ہوئی، لیکن وہ دونوں الگ الگ رہی۔ ملوکیت جو تھی وہ الگ تھی، استعمال تو وہ کرتی تھی ان فلاسفروں کی دانش کو، لیکن یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہی تھی۔ یہ تو پھر بھی دانشور تھے، فلاسفر تھے، عقل و فکر تو تھی، ملوکیت تھی تو بہرحال ان کے پاس قوت و شمشیر تو تھی، کبھی سطح کے اوپر ہی صحیح اپنی سلطنتوں کی حفاظت تو کر سکتے تھے۔ یہ دانشور تھے، عقل و فکر کی باتیں تو کہہ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ سازش ہوئی، آگے ہم بڑے ہیں، ایک عید ایسی آئی کہ جس میں عقل کے پیچھے بھی ڈنڈے لے کے وہ پڑ گئے، اور قوت کو تو انہوں نے بالکل حرام ہی قرار دے دیا۔ اس کا نام تھا تصوف۔ دونوں چیزیں اس میں نظر، عقل و فکر کے پیچھے پڑے ہوئے، تو ساری تباہیوں کا موجب دنیا کے اندر عقل و فکر ہے، اور قوت تو کہتے ہیں فرعون کی ہوتی۔ وہ ایک مشہور ہے، وہ پٹھان تھے، وہ مرید ہو گیا کسی کے تھے ہم پور پٹھان کے، دے ہم دل کے دل دے موڑ، شرن لگے رگھوناتھ کے، جائے نہ تن کا توڑ۔ ہم تو پٹھان کے بیٹے تھے، فوجوں کی فوجوں کا منہ موڑ دیتے تھے، وکیل کے پاؤں جو چرن میں لگ گئے، اب تن کا بھی نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے ہاں بھی انتہائی جو صفت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہو جائے کخ مسید، پہلے تو کخ ہو جائے، مسید کا کخ ہو جائے، بڑی صفت ہے یہ سب، اس نے تباہ کر کے رکھ دیا آپ کو۔ جتنے بڑے بڑے آپ کے یہاں یہ مقربین نظر آتے ہیں اور ان کے بیانات نظر آتے ہیں، تو دو ان کے یہاں کے تصوف کا بیان کیا جاتا ہے، اس میں دو چیزیں جن کے خلاف وہ چلتے ہیں، عقل و فکر کے خلاف، علم و مصدر ہے یار، ان کو علم دینے درکار، علم کی آن دیا گھر کی کرنا، وہ ہی سارا اسی پہ دیا جاتا ہے، علم نہیں، عقل نہیں، دشمن ہے یہ ساری، قوت کا تو سوال ہی وہاں نہیں پیدا ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ دو صفتیں جو ہیں العزیز اور الحکیم، ہم اس کا یہ دو ہی اکٹھی ہوں تو ایک تو مومن بنے، وہاں وہ عزیزیت جو ہے اس سے بھی وہ بیزار، اور حکمت جو ہے اس سے اس کے پیچھے تو الٹ لے کے پھرنے والے ہو، اور ہمارے ہاں اسے کہیں گے مغز دین۔ العزیز الحکیم
میں یہ عرض اس لیے کرتا ہوں عزیز امان کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا یہ طریقہ ہے، اس کو کسی ایک لفظ سے بھی یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے. ایک ایک لفظ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کا بنیادی زندگی کا فلسفہ ہے وہ اسے دیتا چلا جائے گا. اب یہ دو چیزیں دی اکٹھی، اب اگلی چیز کیا کہہ رہا ہے؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اب وہ حکمت کی بات، علم کی بات جو آ رہی ہے، خارجی کائنات کے اوپر کہا غور و فکر کرو. اب سائنس کے سارے علوم اس میں آ جاتے ہیں جس میں سماوات اور ارض دونوں آ گئے. عرض سے متعلق یہ علوم کی انتہا نہیں کوئی رہتی، اتنے بے شمار علوم ہیں. اور پھر جب اس میں یہ فضائل اور اس کے کرے جو ہیں آسمانی وہ بھی آ جائیں تو ان دونوں کے متعلق جمع کر کے یہ کہا، اور کہا یہ کہ ان کو ہم نے بالحق پیدا کیا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے، باطل نہیں ہے، یہ فریب نہیں. یونان اس لیے تباہ ہو گیا کہ اس کی فکر یہ تھی پلیٹو کے کہ یہ جو کچھ نظر آتا ہے تمہیں یہ سب وہم ہے، فریب ہے، حقیقت میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ انسان کا اپنا خیال. ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. چل وہ ساری ہستی سے ہی وہ منکر ہو گئے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بالحق پیدا کی ہے اور یہ حقیقت ہے ایک جو ہم نے پیدا کی ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ پہلے بھی آ چکی ہے، یہ آئے شاید کسی دفعہ بھی آ گئی تھی، لیکن کیونکہ بڑی اہم ہے اس لیے بار بار میں دہراتا ہوں. معلوم نہیں آپ کے بھی یہ ان کے حوالے ریفرنسز نوٹس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. نہیں رکھتے تو پھر تو آپ وقتی طور پر صرف اس سے لذت آزما ہو سکتے ہیں، قرآن سے فائدہ نہیں مل سکتا. فائدہ تو اس طرح سے ہوگا کہ یہ زندگی میں رہنمائی آپ کی ہو. اور رہنمائی کے معنی یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں کچھ آپ جہاں سنتے ہیں اس کے معنی کرتے تو کہیں اس کو محفوظ رکھیے. یہاں تو ابری طور پہ زندہ نہیں رہنا کہ آپ کے سامنے یہ پیش کرتے چلا جاؤں، تو ایک سلسلہ ہے منقطع. تو طریقہ اس کا یہی ہے علم کا کہ علم کی شمع کو روشن ہو کے آگے چلنا چاہیے. اسی صورت میں آپ کو فائدہ ہوگا اگر جو چیزیں بھی آپ سمجھیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یہاں میری کسی بات سے یعنی قرآن کی کسی بات سے، اس کو محفوظ رکھیے اپنے ہاں. یہ ایک اس قسم کا آپ کے پاس خود درس کے نوٹس بن جائیں گے جو قرآن کے سمجھنے میں بڑی مدد دیں گے آپ کو. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آیت جو تھی پہلے بھی آئی اور بڑی اہم آیت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی تو ہم اس کو اچھی طرح سمجھ بھی نہیں سکے. قرآن جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہا ہے خلق 45/22 وخلق اللہ السماوات والارض بالحق. یہ تو وہی الفاظ ہے کہ فی الحقیقت یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ موجود ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو باطل نہیں ہے. اور حق وہ ہے کہ جو ایک نتیجہ ایسا پیدا کرے جو منفعت خیز ہو انسانیت کے لیے. تو کاہے کے لیے یہ پیدا کی ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو میں نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے گزارش کیا تھا. پھر نوٹ کیجیے وَلَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بالحق پیدا کرنے سے مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے کام کا نتیجہ مل جائے اور کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے. اور جہاں تک کہ انسان کی طبعی کوششوں کا تعلق ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کائناتی قوتیں جو ہیں ابر و باد و مہو خورشید ہما در کارند پاتی نانے بکف آری ہو بغفلت نغوری. ابھی نے کہا ہے کہ یہ زمین آسمان کے اندر کی فطرت کی قوتیں، ہوائیں، بادل، روشنی، حرارت، یہ سب کی سب اس لیے ہے کہ ایک دانہ تو زمین میں بوئے اور 700 سے 100 دانے اس سے ملیں. تمہارے لیے ذریعہ رزق ہمارے نشو و نما پیدا کرتی ہیں یہ ساری سی قوتیں، لیکن کس کے لیے پیدا کرتی ہیں؟ جو کسان محنت کرتا ہے
تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ بالحق پیدا کی تاکہ